صحیح بخاری میں ایک حدیث 447 اور 28-12 نمبر پر آتی ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اب وہ کون قاتل تھے؟ اب یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں نا، وہ اس حدیث کو اٹھا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ فٹ کر دیتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کو جہنمی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ وہ عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو معاویہ کو جہنمی، ان کے ساتھ عمر بن عاص کو جہنمی، ان کے ساتھ امی عائشہ کو جہنمی، کیونکہ وہ سارا ایک گروہ تھا۔ تو یہ صحابہ اور ازواج مطہرات کے جو دشمن ہیں نا رافضی، یہ ان کی سوچ تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی حدیث کا غلط مفہوم۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایسے ہیں کہ جن کو حضور کہتے ہیں کہ لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو پہلے دن مسلمان ہوتے ہیں، پھر آہستہ 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 ایمان تک پہنچتے ہیں سارے مسلمان، لیکن عمر واحد شخص ہیں جب اس نے کلمہ پڑھا تو یہ پہلے دن ہی آخری سیڑھی ایمان تک پہنچ گیا۔ یہ حضور کی گواہی ہے۔ اور یہ حدیث جب 28-12 حضرت معاویہ پہ فٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ عمر بن عاص ہے، یہ ان کو بھی جہنمی کہہ رہے تھے جن کو حضور مومن کہہ رہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ صحیح بخاری میں 2924 نمبر حدیث ہے، میرے آقا نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ اور 2800 نمبر حدیث میں اس جہاد کرنے والوں کا سپہ سالار کون تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضور ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جنتی۔ اور یہ لوگ اس حدیث کو ان پر فٹ کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جہنمی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں، کیا فرمایا؟ عائشہ جبریل آئے ہیں دروازے پر، اللہ کے نبی علیہ السلام اہلاً سہلاً، اللہ کا جو حکم جبریل لے کر آئیں گے میں سننے سے پہلے ہی وعدہ کرتی ہوں میں ماننے کے لیے تیار، جو میرا رب وہی بھیجے گا میں مانوں گی۔ تو میں عائشہ آج عمل کرنے والی وہی نہیں آئی، تو آقا پھر جبریل کیوں آئے؟ کہا آسمان سے جبریل نے کہا عائشہ میرا رب تیرے اوپر اتنا راضی ہو چکا ہے کہ کہا جبریل جا کے عائشہ کو میرا سلام کہہ دے، عائشہ کو میرا سلام کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو آئندہ کے حالات کا علم تھا کہ نہیں تھا نا، پھر بھی میرا رب انہیں کیا بھیج رہا ہے؟ سلام۔ اور پھر فرمایا عائشہ ایک اور پیغام ہے، حضور کیا؟ کہ جبریل کہتے ہیں میں فرشتوں کا سردار بھی امی عائشہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ عائشہ جن کو فرشتوں کا سلام آئے، یہ حدیث ان پر فٹ کر کے ان کو بھی جہنمی کہہ رہے تھے۔ تو بات سمجھیے گا، اب اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے یہ ضروری ہے سمجھنا، خاص کر نوجوان نسل کے لیے جو میڈیا سے اٹیچ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ایک آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، مردار بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، یہ قرآن میں آ گئی۔ اب اگر صرف ایک آیت پڑھیں مردار بھی حرام اور خون بھی حرام، یہ دوسرے پارے کے اندر آیت ہے، تو پھر مردار حرام ہے تو مچھلی بھی پھر کیا ہوئی؟ وہ بھی حرام ہوئی۔ اور خون حرام ہے تو کلیجی پھر کیا ہوئی؟ لیکن جب اس آیت کے ساتھ دوسری آیت اور حدیث ملاؤ گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ نے فرمایا سارے مردار حرام ہیں لیکن مچھلی مر جائے تب بھی حلال ہے، اور خون وہ ہے جو بہہ گیا ہو وہ حرام ہے، جو کلیجی وغیرہ ہے یہ کیا ہے؟ حلال۔ یعنی ایک آیت پکڑ کر مسئلہ ثابت نہیں ہوگا بلکہ ساری آیتیں اور حدیثیں ملا کر مسئلہ ثابت ہوگا۔ اب یہ جو 28-12 ہے نا حدیث، یہ حدیث مختصر ہے، اب اس کے ساتھ دوسری حدیث ملاؤ گے تو مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ 28-12 بخاری میں ہے اور اس کے اندر جو سند ہے نا، خالد الحذاء ان اکرمہ ان ابن عباس، یہ سند ہے، خالد ان اکرمہ ان ابن عباس۔ یہی روایت مستدرک حاکم حدیث کی دوسری کتاب، اس کے اندر 2653 2653 نمبر حدیث میں جائیں، یہی سند ہے، وہاں یہی روایت ہے، خالد الحذاء ان اکرمہ ان ابن عباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ابن عباس اپنے بیٹے کو اور اپنے شاگرد کو بھیجتے ہیں جاؤ ابو سعید الخدری سے خارجیوں کے بارے میں حدیث سنو. کن کے بارے میں؟ خارجیوں کے بارے میں. 2653 خارجیوں کے بارے میں حدیث سنو. تو انہوں نے پھر وہ حدیث عمار سنائی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف. تو حدیث کن کے بارے میں ہے؟ یہ خارجیوں کے بارے میں. اب پتہ کرنا ہے خارجی کون ہے، کیونکہ یہ حدیث معاویہ کے بارے میں نہیں ہے. یہ حدیث کن کے بارے میں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں. میں نہیں کہہ رہا، کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں. کتاب کون سی ہے؟ مستدرک حاکم. حدیث نمبر کیا ہے؟ 2653 کہ عمار کے قاتل کون ہے؟ خارجی. اب خارجی کون ہے؟ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ خارجی تھے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملے. حضرت علی کے ساتھ دو طرح کے بندے تھے، سچے مسلمان بھی اور یہ خارجی بھی. جس طرح نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ بھی تھے اور مدینے میں کچھ منافق بھی تھے، عبداللہ بن ابی وغیرہ. تو حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ بھی سچے صحابہ بھی تھے اور کچھ یہ خارجی بھی تھے جو حضرت عثمان کے قاتل. جب حضرت علی اور معاویہ کی صلح ہوئی نا تو وہ خارجی حضرت علی کے گروپ سے الگ ہو گئے. خارجی حضرت علی کے گروپ سے. پھر حضرت علی نے ان سے لڑائی کی. اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے آج مجھے کامیاب کر دیا اور ان کو جو جہنم کے کتے تھے اللہ نے ان کو جہنم میں بھیج دیا. وہ ان کے گروپ سے الگ ہوئے. تو وہ خارجی تھے. تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا. عمار بن یاسر کے قاتل کون ہے؟ خوارج. کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں. کون سی حدیث؟ مستدرک حاکم حدیث نمبر 2653. تو جب حدیث میں آ گیا کہ ان کے قاتل خارجی ہیں تو پھر ہم حضرت معاویہ پر یہ حدیث فٹ نہیں کر سکتے. باقی اس کے اوپر میرا پونے گھنٹے کا لیکچر الوی میڈیا آپ دیکھ لیں. میرا ایک یوٹیوب ہے اس کے اوپر چینل ہے. یہ سارے جو ہوتے صحابہ کے بارے میں جتنے اشکالات ہیں 150 اشکالات کے جواب ہم نے الوی میڈیا پہ دیے ہوئے ہیں. تفصیل آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.